الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اپنا موضوع قربانی کے تعلق سے ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالی اس کا ذکر سورہ حج آیت نمبر 36 میں فرمائے وَالْبُدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ. اور قربانی کا جو جانور ہے اس میں آپ کے لیے خیر بھی ہے اور اللہ کے عبادت میں شمار ہوتا ہے. اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر عبادت کا معاملہ ہے تو کسی بندے کو جائز نہیں کہ کوئی قربانی کسی اور کے نام سے کرے، یا کسی ولی کے نام سے، یا کسی مزار کے پاس، یا کسی گھر بنانے کے وقت زمین پر کاٹ کر. اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. نماز جیسا اللہ کا حق ہے، کسی اور کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے، کسی کے سامنے اور جھکنا نہیں ہے، تو رکوع سجدہ صرف اللہ کے سامنے کیا جاتا. تو اسی طریقے سے وَانْحَرْ، قربانی بھی کرنا. قربانی چاہے ادنا سے ادنا چیز رہو یا بڑے سے بڑے چیز رہو، وہ اللہ کے سوا کسی اوروں کے نام سے کریں گے گویا کہ وہ شرک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ذبیحے کو حرام مانا ہے، یعنی کہ وہ کھانا ہی جائز نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 پر وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جو کسی اور کے نام سے کیا جاتا ہے، یہ جانور کاٹا جاتا ہے یا کوئی چیز ادنا سے ادنا بڑی سے بڑی چیز. اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 2 آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں ایک گیا، جنت میں ایک گیا. تو آپ تعجب کریں گے مکھی کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کو ذکر کر کے فرمائے کہ 2 آدمی سفر میں نکلے تھے اور کسی راستے کے طے کرتے وقت کسی بستی مقام سے گزرے، تو وہاں والے راستہ دینے سے منع کرے اور کہے کہ آپ لوگ یہاں سے گزرنے کے لیے کچھ ہمارے بت کے لیے نظر پیش کرو، یعنی کہ کوئی چیز اس کے نام سے قربان کرو. تو ایمان والا جو تھا اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں دوں گا. وہ لوگ بولے چاہے مکھی کیوں نہ رہے. تو دوسرا آدمی والا مکھی کو سی بڑی بات ہے، لو مکھی اس کے نام سے کاٹ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جہنم میں گیا. اور دوسرا جس نے انکار کیا کہ مکھی بھی نہیں دوں گا کیونکہ اللہ کا حق ہے یہ، تو اس کو لوگ قتل کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ جنتی ہے. آپ تعجب کریں گے کہ مکھی کی جیسی چیز اس کی اتنی بڑی ویلیو ہو گئی کہ جنت جہنم کا فیصلہ صرف کیونکہ اللہ کے سوا غیروں کے لیے پیش کی گئی. تو یہاں پر آپ کے اور ہمارے لیے قرآن سختی کے ساتھ اس کی حرمت قرار اور فیصلہ سنایا ہے. آج لوگ اس کے اندر کچھ چیزیں غلط کرتے ہیں، اس سے آگاہ کرنا ضروری ہے. نمبر 1، اگر کوئی انسان قرضے میں پریشان حال ہے، اس کی زندگی کی گزارے کے اندر کھانا پینا میسر بھی نہیں ہوتا ہے، مقروض ہے، تو قربانی کا حکم سنت مؤکدہ ہے پورے 4 اماموں کے پاس سوائے ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے تھے کہ یہ واجب ہے ہر ایک پر، یعنی کہ ہر فیملی پہ، یعنی ہر شخص چاہے مقتدر رہو یا غیر مقتدر رہو، اس کے اوپر لازمی ہے، وجوب کا قرار دیتے ہیں واجب بول کر. حالانکہ تینوں امام اس بات پہ اور جمہور اہل علم اس بات پہ متفق ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی کہ جس کی استطاعت ہو سکتی ہے وہ اس کو کرنا چاہیے، اور جو نہیں کیا اور اس کے پاس استطاعت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کراہت اور بہت سے سخت الفاظ استعمال بھی کرے. مگر شریعت میں کہ یہ قربانی کی عبادت صرف ایک وقت میں ہوتی ہے، جو ہم اور آپ اس دنوں میں، ذی الحج کے دنوں میں، عید کے دن 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، یہ ایام جو ایام التشریق کہا جاتے ہیں، اس میں عید کا دن ایک کاؤنٹ ہوتا، اس کے بعد کے 3 دن جس کو ایام التشریق کہا جاتا ہے. تو اس دنوں میں کوئی سے بھی دن آپ قربانی کر سکتے. مگر یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ ایک چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شریعت میں قرآن مجید میں فرمائے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اوور لوڈ نہیں ڈالتے ہیں، جتنی اس کی کیپیسٹی سکت نہیں، اس کے اوپر اوور لوڈ نہیں دی جاتی. جیسا کہ حج کے بارے میں وحج بیت اللہ لمن استطاع الیہ سبیلا، حج اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے جس کی استطاعت ہو سکتی ہے، مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، کوئی چیزوں کے اعتبار سے. جس کے پاس استطاعت نہ ہو تو اس کے اوپر حج فرض نہیں کیا گیا. اس کے اندر دوسری چیز بھی دیکھنا ہے کہ بعض لوگ پورے گھر والوں کے ہر ایک کے نام سے قربانی کرنا اس طریقے سے عمل کو لیتے ہیں. حالانکہ قربانی گھر کا ایک ممبر ہے جو ذمہ دار ہے، وہ اگر کاٹ دے تو اس کی پوری فیملی کے طرف سے ہو جاتی ہے. اور اس معاملے کے اندر لوگ
کبھی غلو بھی کرتے ہیں۔ غلو مطلب کہ حد سے زیادہ اسراف اور تجاوز۔ کیوں؟ کیونکہ نام ہونا ان کو کام ہوتا ہے، مگر لوگوں کے سامنے ان کا 1 لاکھ کا بکرا ہے، ان کا 50,000 کا بکرا ہے، ان کے پاس بڑا جانور اتنا آیا ہے، ایسی۔ تو یہ لوگ جو اپنے عمل کو ضائع کرتے ہیں دکھاوے سے، اور پھر بار بار لوگوں کے سامنے بولتے ہیں ہم اتنے لاکھ کا خرید کے لائے، ہم اتنے جانور کاٹے، یہ عبادت ہے۔ عبادت کو اخلاص کی ضرورت ہے کہ اللہ اور آپ کے بیچ میں رکھو معاملہ، احسان جتا کر ضائع مت کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے جو اللہ کے راہ میں صدقات جو کچھ کرتے ہیں اس کو اذیت دے کر، یعنی کہ احسان جتا کر، یا اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت جو فریضت اللہ کی رحمت اور اجر پانے کے لیے آپ کہتے ہیں، پھر اللہ پر احسان جتائے جیسی بات کر دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے ہم اتنا بڑا جانور لیا ہے۔ نہیں بھائی، کیسا لیا؟ وہ جانور آپ کو اللہ تعالیٰ صاحب سکت استطاعت دیا تو ہی لیے نا، باقی کا رقم اور بھی ہے، مگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جب اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں اسراف تجاوز نہیں کرتے ہیں اور نہ کنجوسی بخالت کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، دونوں کے درمیان ہی رہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد اس کے اندر تیسری چیز کا بھی لحاظ اور خیال کیا جائے۔ بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں اس کے تعلق سے کہ گوشت کو بانٹنے کا حصے 3 حصے کر دینا، ایک گھر والوں کے لیے، ایک رشتہ داروں میں اور ایک غریبوں کے لیے۔ یہ تقسیم کا تو کہیں پر بھی نہ سنت میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے عمل میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا ہے۔ یہ مطلق چیز ہے، چاہے تو آپ اپنے لیے بھی رکھ لو، مگر دوسروں کو بانٹنا اور دینا اچھی بات ہے۔ مگر افسوس کیا بات ہوتی ہے کہ جو رشتہ داروں میں ہوتی آپ وہی چیز بھیجتے ہیں، وہ آپ کو واپس وہی چیز بھیجتا ہے، تو اس میں یہ معاملہ یعنی کہ اتنا ہی ہو گیا جیسی بات ہے۔ تو آپ چاہے تو جتنا چاہے آپ غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، آپ اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، چاہے تو آپ رشتہ داروں میں پورا بانٹ کے بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار کی چیز ہے۔ پھر اس کے اندر قربانی کے لیے بھی بعض لوگ ذبح کرنے کے لیے جب لیتے ہیں جانور کو، کبھی بعض لوگ عجلت میں اس میں بسم اللہ کہنا بھول جاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، تو کیا قربانی وہ جائز ہوتی؟ جائز ہوتی، کیونکہ انسان کی نیت پہلے سے اس طریقے کی ہے۔ اور جب جانور لیتے ہیں قربانی کا، وہ خالی ہونا چاہیے برائی اور خامیوں سے، یعنی کہ نہ کان کترا ہوا، نہ لنگڑا، نہ بیمار، نہ کمزور، نہ آنکھوں کا کنڈا، نہ سینگ ٹوٹا ہوا۔ تو یہ چیز جب آپ صحیح سلامتی سے خرید لیتے ہیں، گاڑی میں لوڈ کرے اتارے چڑھائے اور لنگڑا ہو گیا یا کچھ سینگ ٹوٹ گیا یا کچھ ہو گیا، اس کے بعد آپ کے لیے کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ آپ جب لیے صحیح سلامت تھا، اس کی قربانی بھی انشاءاللہ جائز ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ بعض لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ قصابوں کو بلا کر چمڑا قصاب کو ہی دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو قصاب کے حساب میں ہی یہ چمڑے کو دے دیتا ہے، گویا کہ اس کا صدقے کا اجر یعنی قربانی کا اجر ہی ضائع ہو گیا ہے۔ اس لیے اکثر مدارس میں اور مختلف مساجد میں لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں چمڑوں کو۔ یہ بات اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر حکم آ چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ چیز کا لحاظ کریں اور یہ چند چیزوں کے علم میں رکھے۔ اور جو مسئلہ میں نے اس سے پہلے کلپ میں ڈالا تھا، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دینا چاہتے ہیں، وہ لوگ کو کہا جائے کہ یہ سنت کے خلاف ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکیاں ہر آپ اور ہم جو گھر میں قربانی ہم خود اپنی کرتے ہیں، اس کا اجر پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ سارے کے سارے اللہ نے معاف کر دیا، پچھلے بھی آگے، تو ان کو کوئی زیادہ اضافہ کرنے کی نیکی کی ضرورت نہیں۔ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور ہم کو حکم دیے کہ میرے بعد میرے نام سے کاٹو، صحابہ کرام کوئی نہیں کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے داماد علی رضی اللہ عنہ زندہ تھے، کسی نے بھی یہ عمل نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا نہ صحابہ کرام، نہ تابعین کرام، نہ تبع تابعین، نہ تو 4 امام اس کے قائل تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ یہ عمل بدعات میں آتا ہے، لوگ اپنے ذہن اور دماغ کو لگا رہے ہیں، نہ کہ دلائل کو، قرآن سنت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اس بات کو ختم کرنے سے پہلے رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہم کو اور آپ کو صحیح سنت کی عمل کی توفیق دے، آپ کے اور ہماری قربانیاں اور عبادتوں کو قبول کرے۔ اور ایک چیز کا لحاظ کیا جائے، ہر سوسائٹی میں جو بھی لوگ قربانی کرتے ہیں، جانور کی گندگی اور ساری چیزاں ایک تھیلی میں ڈال کر صاف طریقے سے جگہ کو محفوظ رکھے، لوگوں کو اذیت نہ دے، اور ایسا اس طریقے سے گلیوں میں پھینک دینا جس طریقے سے لوگوں کو اذیت تکلیف ہوتی ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں۔ اس کا بھی پاکیزگی کا لحاظ کیا جائے اور ایک سسٹم طریقے سے اس کو کٹوا کر اس کی گندگی لوگوں کو تکلیف کا باعث نہ بنے، نہ پولیوشن کا باعث بنے، کیونکہ
الطہور شطر الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پاکیزگی آدھا ایمان ہے، تو امت مسلمہ کو چاہیے یہ چیز سے اجتناب کرے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔